ہم بحرین میں آپ کی اہلیہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مرحومہ کے لیے، اللہ ان کو آمین جزاک اللہ خیر الجزا۔ آج بھی میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں ٹیلیفون آیا ایک بزرگ کا، انہوں نے فرمایا اسی دن سے آج تک روزانہ ہم 1.5 لاکھ کلمہ شریف اور قرآن کے 10 ختم کرا رہے ہیں۔ یہ اس کا اپنا نصیب تھا بھائی، اس میں نہ میری کوئی بزرگی ہے اور نہ میری کوئی کرامت ہے۔ ساری زندگی اس نے طلباء کی خدمت کی ہے، کھانے پکائے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر تنور پہ آگ جلتی ہوئی میں روٹیاں لگائی ہیں، تو وہ جو خدمت کرتی رہی ہیں۔ یہاں بھی جب تھیں تو یہ جو لفٹ پہ ادھر ادھر مزدور کھڑے ہوتے، ان کے لیے رمضان شریف میں پراٹھے اپنے ہاتھ سے بنا کے لے آتی تھی کہ ساری کریں گے بیچارے، ان کو کون پراٹھے بنا دے گا۔ یہ اس کی وہ نیکیاں ہیں، وہ اعمال ہیں جو آج اس کے کام آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہے عبداللہ اور بیٹی فاطمہ ہے، اللہ ان کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ میری بہن کو طلاق ہوئی ہے، اس کے میاں نے ایک پیپر بھیجا، دوسرے مہینے 2 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا۔ بہرحال اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو یہ طلاقیں مغلظہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ عدت گزار کے پھر جہاں چاہے نکاح کر لے۔ محمد عکاشہ تو نہیں ہے، عکاشہ عین سے ہوتا ہے، وہ رکھ سکتی ہے نام، الف سے نہیں عین سے۔ اگر کسی نے خواب میں کسی عورت سے جماع کیا، منی نہیں نکلی تو غسل ضروری نہیں ہے، چاہے مزی ہو تو استنجا کافی ہے۔ غسل تب ہوتا ہے جب منی خارج ہو۔ اسی لیے 2 حدیثیں ہیں نا جی۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور اللہ ہمارے دوستوں کو بھی حدیث پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ جیسے کہ آج کل ایک تھے تنی زندہ ہیں، ان کو بڑا غصہ تھا ہدایہ پر۔ ہدایہ حنفیوں کی بڑی کتاب ہے، نے کہا جی ہدایہ والے نے لکھا ہے کہ کتا منہ مار جائے تو 3 دفعہ دھونا چاہیے، حدیث میں تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، یہ حدیث کا مخالف ہے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے تم ایسے غصے میں آئے۔ حدیثیں 3 ہیں، ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں، ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں۔ یہ تو تینوں حدیثیں ہیں حضور کی۔ اگر ہدایہ والے نے 3 والی حدیث لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی 2 حدیثیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، تو آخری حکم جو ہے وہی 3 والا۔ اسی طرح یہ بھی 2 حدیثیں ہیں جن میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، جب آدمی کا حشفہ جو ہے عورت کے وجود میں گم ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے، چاہے پانی نہ بھی نکلے۔ اب امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، رئیس المحدثین ہیں، ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ بھئی غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا۔ کیا معنی؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا، دخول بھی ہوا لیکن پانی نہیں نکلا، وہ کہتے غسل نہیں ہے۔ اب دیکھو 2 حدیثیں ہیں۔ اب امام بخاری نے بھی اپنی طرف سے تو ایک حدیث میں عمل کیا ہے نا، لیکن اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، جو 2 حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث کا منکر ہے، اور جو ایک پہ کرے وہ پکا اہل حدیث ہے۔ ہم اس کا کیا کریں؟ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جاگتے ہوئے میاں بیوی نے جماع کیا اور حشفہ غائب ہو گیا تو غسل ہو جائے گا، چاہے پانی ہو یا نہ ہو۔
اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ الماء من الماء کا ہے کہ نیند کی حالت میں اگر ایک آدمی نے جماع کیا اور صبح کپڑے پر کوئی پانی نہیں تھا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر اس کو خواب یاد نہیں ہے لیکن چادر بھری ہوئی تھی اس میں پانی تھا تو آپ غسل کریں، اس کا معنی ہے کہ اس کی منی نکلی ہے۔ تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ مجھے سنت توڑ کے جماعت میں شامل ہونا ہے، نہ توڑو نا، کیوں جو لا تبطلوا اعمالکم، اختصار سے پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ ہاں جماعت کھڑی ہے تو اب سنتیں نہ پڑھو۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہ پڑھو، یعنی کھڑی ہونے کے بعد نہ پڑھو۔ ہم تو پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے، ہم نے بعد میں تو شروع نہیں کی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہماری 4 سنتیں تھیں 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ میرا بیٹا جیل میں بے گناہ ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے۔ میرا بھائی آج کل تو جیل جاتے ہی بے گناہ ہیں، گناہ گار کہاں جیل جاتے ہیں؟ ان کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ ایک صابری صاحب تھے نا جی، جو شاعر بھی تھے بہت بڑے، تو انہوں نے آپ کے ملک کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہر گلی ہر کوچے میں یہ چرچا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لیے بنا پاکستان۔ انہوں نے کہا لیکن جب یہ بن جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا چاروں طرف پیمانے ہوں گے، گردش، چاروں طرف میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، تلوار کے نیچے رندوں کے رندانے ہوں گے۔ آج وہی ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کریں جو بے گناہ ہیں اللہ ان سب کو رہائی عطا فرمائیں، اور جو حاکم وقت ہیں اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا تھا، اس دفعہ چھٹی نہیں ملی۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے، نہیں بیٹھے تو نہیں بیٹھے، رمضان شریف کے علاوہ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ ہمارے دوست کی بھائی والدہ بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں کہ امام ترمذی جو ہیں رحمت اللہ علیہ بعض روایات کے بعد فرما دیتے ہیں کہ صحیح یا حسن غریب، تو اگر حسن ہے تو غریب کیسے ہے، اور صحیح ہے تو وہ حسن کیسے ہے؟ میرا بھائی یہ امام ترمذی کی طریقہ کار ہے کہ وہ آخر میں تینوں لفظ لکھ کے اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کی 3 سندیں ہیں۔ ایک سند میں تو صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، ایک سند میں غرابت ہے، ایک کے شواہد ہیں درجہ حسن پہ، تو یہ تو اشارہ کرتے ہیں، یہ محدثین کی کنایات ہوتے ہیں۔